امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا اول النبیین و یا آخر النبیین مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے خال المومنین کاتب وحی امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم وصال کی مناسبت سے خطبہ جمعۃ المبارک کا آج موضوع ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اہل حق کی نظر میں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال نے جن نفوس قدسیہ کو
ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب کیا اور وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم شمار ہوئے۔ قرآن مجید برہان رشید میں ان سب کے جنتی ہونے کا اعلان کیا گیا، کیونکہ خالق کائنات جل جلالہ نے فتح مکہ سے پہلے کے اور فتح مکہ کے بعد کے جمیع اصحاب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان سب سے اللہ نے حسنہ کا وعدہ کیا ہے۔ اور فرمایا دوسری جگہ ان الذین سبقت لہم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون، کہ جن سے حسنہ کا وعدہ کر دیا گیا ہے ان کو جہنم سے دور کر دیا گیا ہے۔ لا یسمعون حسیسها، یعنی وہ تو جہنم کی آگ کی آواز بھی نہیں سنیں گے، اتنا ان کو جہنم سے دور کر دیا گیا ہے، اور وہ جنتی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سارے کے سارے ہمارے لیے اتنے محترم ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، کہ جب میرے اصحاب کا ذکر کیا جائے تو پھر زبانوں کو روک لو۔ فامسکوا، امسکوا کا مطلب یہ ہے کہ زبانیں سنبھال کے رکھو۔ امسکوا کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی کوئی فضیلت بیان نہ کرو، رک جاؤ، چپ کر جاؤ۔ یہ مطلب ہے کہ بولتے ہوئے ان کے مقام و مرتبہ کے شایان شان بولو، اور ان کے مقام و مرتبہ کے خلاف کوئی لفظ زبان سے نہ نکالو۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے مختلف درجات اور مراتب بیان کیے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو درجہ خلفائے راشدین کا ہے وہ باقی صحابہ کا نہیں، اور پھر جو درجہ عشرہ مبشرہ کا ہے وہ باقی صحابہ کا نہیں۔ یہ درجہ بندی کئی وجوہ سے موجود ہے، کچھ فقہا صحابہ ہیں، کچھ غیر فقہا صحابہ ہیں، لیکن شرف صحبت جنہیں بھی ملا وہ سارے جنتی ہیں۔ اور بعد والے حضرات میں سے تابعین سے لے کر آج تک کوئی بڑے سے بڑا ولی اپنی زندگی کی آخری گھڑی میں بھی وہ فضیلت نہیں پا سکتا بندگی کر کر کے جو رب ذوالجلال صحابی کو کلمہ پڑھتے ہی عطا فرما دیتا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ادب و احترام بھی اسی طرح لازم ہے جس طرح کہ باقی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا ادب و احترام لازم ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ چہارم، ان سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اہل سنت تقابل نہیں کرتے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درجات بڑے بلند ہیں اور آپ کی شان بہت بلند و بالا ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو شرف صحبت ہے، جو صحابی ہونے کی فضیلت ہے، اور آپ کے جو دیگر فضائل و مناقب ہیں جو اپنی حیثیت میں اپنے درجے کے مطابق آپ کو اللہ نے عطا کیے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، صحابہ نے بیان کیے ہیں، تو اہل سنت و جماعت ان پر عقیدہ رکھتے ہیں اور ان کو بیان بھی کرتے ہیں۔ جو اہل سنت کی کتابوں میں علم کلام میں یہ آیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی
عنہ کے بارے میں جو ہے وہ امساک کیا جائے اور توقف کیا جائے، تو یہ مطلب یہ ہے اس کا کہ آپ کے خلاف بولنے سے زبانیں بند رکھی جائیں، نہ یہ کہ آپ کی فضیلت جو ہے اس کو بھی بیان نہ کیا جائے، کیونکہ اہل فضیلت کی فضیلت بیان کرنے کا حکم ہے، اور پھر جن کی فضیلت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کی ہو ان کی فضیلت بیان کرنے سے روکنا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت اور بغض کا ایک عمل ہے، کیونکہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امسکو فرمایا ہے وہ صحابہ کے لحاظ سے کوئی نازیبا لفظ بولنے سے روکا ہے۔ فضائل صحابہ کے بیان کرنا، اور فضائل تو اپنی جگہ سب سے بڑا فضیلت تو شرف صحبت ہے کہ جب وہ صحابی ہیں تو اس سے اور بڑی شان کیا ہوگی، یعنی نبیوں کے بعد جو سرکار کے صحابہ کا شرف ہے کہ لاکھوں ولی کسی ایک صحابی کی ہم پلہ نہیں ہو سکتے۔ تو اس بنیاد پر یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر کوئی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھانا چاہتا ہے تو یہ نواسب کا طریقہ ہے، اور جو ان کی اپنی شان ہے، بلکہ بڑھانا تو درکنار، ہمارے اہل سنت کے نزدیک مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر بھی نہیں، بڑھانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اس واسطے اعلیٰ فرماتے ہیں فرق مراتب بے شمار، کہ بے شمار فرق ہے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میں بے شمار فرق ہے، تھوڑا فرق نہیں، تو لہذا نہ برابر کہا جائے نہ بڑھایا جائے، وہ طریقہ نواسب کا ہے۔ اہل سنت و جماعت آپ کا جو شرف صحبت میں اپنے درجے میں آپ کی جتنی فضیلتیں ہیں وہ ساری مانتے ہیں، نہ مولا علی سے بڑھاتے ہیں نہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر ثابت کرتے ہیں۔ جو صحابی ہونے کے لحاظ سے جتنی شانیں بھی ثابت ہیں وہ ساری مانتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس واسطے اعلیٰ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ نے کہتے ہیں فرق مراتب بے شمار، مگر معاویہ بھی ہمارے سردار، تان ان پہ بھی کار فجار، کہ ادھر تو مقابلے ہی کوئی نہیں، لیکن ہمارے تو یہ بھی سردار ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان پہ تان کرنا یہ فجار لوگوں کا کام ہے، فاسق و فاجر لوگ جو تان کرتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ اس سلسلہ میں آج کی گفتگو وقت محدود کے اندر نہایت اہم گفتگو ہے۔ الجامع الکبیر جو امام ترمذی کی کتاب ہے، جلد نمبر 6 میں آپ نے اس میں پورا باب قائم کیا، باب مناقب معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ۔ یعنی کچھ لوگوں کا بالخصوص یہ طاہر القادری نے سارا پراپوگنڈا کیا ہوا کہ ان کے تو فضائل ہی نہیں ہیں، فضائل کا کوئی باب ہی نہیں ہے، تو یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی جو الجامع الکبیر ہے، اس کے علاوہ وہ جامع ترمذی علیحدہ کتاب ہے، اس میں بھی باب ہے، یہاں بھی آپ نے باب قائم کیا۔ اس طرح یہ فضائل صحابہ جو مسند جو امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے، اس میں بھی باقاعدہ باب ہے فضائل امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یعنی اور تو اور رہا، حضرت غوث اعظم پیران پیر آپ کی جو کتاب اصول الدین ہے، اس میں آپ نے خلافت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا باب قائم کیا ہے۔ یعنی آج اتفاق سے ہمارے پاس سید محمد بہادر شاہ صاحب جیلانی بھی موجود ہیں، یعنی یہ سادات کرام جیلانی سید، دیکھو کتاب اصول الدین، یہ علم کلام پر جو کتاب ہے پیران پیر کی، حضرت سیدنا غوث اعظم جیلانی قدس سر العزیز، تو اس کتاب کے اندر
پورا باب آپ نے ذکر کیا خلافت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ ہے ہمارے اسلاف، یہ ہیں ہمارے اکابر، یہ کشف المحجوب ہے، یہ مکتوبات شریف ہے، یہ ساری یعنی جو ہمارا ماضی ہے وہ ان کے فضائل بیان کرنے کا، یہ نہیں کہ صرف جو ہے وہ زبان بند رکھنی ہے. کچھ لوگ تو زبان بند نہیں رکھ رہے بلکہ الٹا وہ بکواس کر رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں اور روافض کی ڈگر پہ چل رہے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ان کے بارے میں بولنا ہی نہیں. تو ہمارا ہے جو وہ ہے کہ یہ ہمارے سارے اکابر بولے ہیں اور انہوں نے فضائل بیان کیے ہیں. تو فضائل بیان کرنے والا بولنا یہ اہل سنت و جماعت کا، اہل حق کا یہ طریقہ رہا ہے. تو اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے باب مناقب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میں امام ترمذی نے بیان کی. کہتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لمعاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، دعا دی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہادی بھی بنا دے، مہدی بھی بنا دے. مہدی خود ہدایت یافتہ، ہادی اوروں کو ہدایت دینے والا، ہادی بھی بنا دے، مہدی بھی بنا دے، اور ساتھ جو ہے وحد بھی، اے اللہ ان کے ذریعے اوروں کو ہدایت عطا فرما دے. اب اس حدیث پر انہوں نے لکھا کہ یہ حدیث ہے یعنی گھڑی ہوئی بات نہیں، اور کہا کہ یہ حدیث حسن ہے. اب یہاں پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کیا بنتی ہے. آج اس 15ویں صدی میں بھی کوئی نہایت پارسا صوفی بزرگ سید کسی کے لیے دعا کر دیں تو سمجھا جاتا ہے یہ تو ان کا منظور نظر ہے، وہ تو اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور اسے اچھا سمجھو اس کے لیے تو وہ دعائیں کرتے ہیں. تو جن کے لیے سلطان الانبیاء علیہ السلام نے دعا فرمائی ہو ان کے لیے کی پیچھے پھر کیا محرومی رہ جائے گی. اور دعا بھی یہ نہیں کہ ان کو مال دے دے، ان کو دولت دے دے، دعا یہ ہے کہ اے اللہ ان کو ہادی بھی بنا دے، مہدی بھی بنا دے. اور پھر جو ہے وہ وحد بھی میں علیحدہ کہ ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت ملے. تو اب یہاں اہل سنت و جماعت کو میں دعوت دینا چاہتا ہوں کہ جن کے نزدیک حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اگر کسی کے لیے دعا کی ہے تو بڑی سند ہے کہ یہ داتا صاحب نے دعا کی تھی، یا حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی کے لیے دعا کی تو یہ بہت بڑی سند ہے اس کے متبرک ہونے کی کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے لیے دعا کی. اور جن کے لیے دعا کی حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے تو بہت بڑی سند ہے کہ یہ تو وہ شخصیت ہے تاریخ میں جن کے لیے خواجہ صاحب نے بھی دعا کی ہے. تو اب یہاں آگے پھر یہ کیوں نہیں دیکھا جاتا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے. وہ دعا اجابت نے بڑھ کے گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بغض رکھنے والے لوگ وہ دعائے رسول اللہ علیہ السلام کی فضیلت تو تسلیم کریں نا، اور اپنے مقام پر تسلیم کرتے بھی ہیں، تو پھر یہاں آ کر وہی دعا جو ہے وہ معاذ اللہ ان کے بقول ناکارہ کیوں ہو جاتی ہے، وہی دعا بے اثر کیوں ہو جاتی ہے جو دعا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے لیے مانگے تو بہار ہی بہار ہے، بہار ہی بہار ہے. یہاں آ کر اس دعا کے اثرات جو ہیں وہ ختم کیوں ہو جاتے ہیں. لہذا اس دعا کے پیش نظر حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں مکتوبات شریف میں. یہ نعیم طاہر صاحب کے لیے جگہ بنا دیں تھوڑا پر، جو پچھلی کرسی آگے ساتھ. اچھا جی، تو یہ جلد نمبر 1 میں
دفتر حصہ چہارم میں در المعرفت صفحہ نمبر 58 یہ دعا لکھتے ہیں کہ حضرت پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام در احادیث نبوی با اسناد ثقات آمدہ کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں با اسناد ثقات آمدہ، ثقہ اور معتبر اسناد کے ساتھ اور اسناد کے ساتھ، کہ حضرت پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام در حق معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کردان، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دعا کی ہے۔ اچھا جی، کیا دعا؟ پہلے اللہم علمہ الکتاب والحساب، یہ علیحدہ حدیث ہے دوسری کتابوں میں، وقہ العذاب، کہ ان کو کتاب کا بھی علم دے، حساب کا بھی علم دے، اور انہیں عذاب سے محفوظ رکھ۔ وجائے دیگر در دعا فرمودان اللہم اجعلہ ہادیم مہدیہ، ہادیم و مہدیہ، جو ابھی حدیث پیش کی ہے۔ اس کے بعد کیا لکھتے ہیں؟ وہ دعائے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مقبول است، سرکار کی دعا مقبول ہے۔ تو وہ کیسا امتی ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخصیت کے حق میں دعا بھی کی ہے، دعا تابی کی تھی، سرکار راضی تھے، اور پھر اللہ سے بھی اتنا بڑا خزانہ ان کے لیے مانگا ہے، تو یہ پھر بھی بغض رکھتا ہے، تو پھر بغض معاویہ تو پھر بغض پیغمبر علیہ السلام تک پہنچا دے گا، جس طرح کہ سرکار نے واضح فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم فمن ابغضہم فببغضی ابغضہم، صحابہ سے پیار اسی کو ہے جس کو مجھ سے پیار ہے، اور صحابہ سے بغض وہی رکھتا ہے جو مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ تو اس بنیاد پر اس حدیث کے تحت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا اور یہ دعوت دی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا تو لحاظ رکھو، کہ جب دعا سرکار فرما رہے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نوازنا چاہتے ہیں، اور یہ دعا جو ہے وہ مقبول دعا ہے، جس طرح کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اجابت نے بڑھ کے گلے سے لگایا بڑی ناز سے، جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس بنیاد پر یہ مجدد صاحب نے اس سلسلہ میں یہ تحریر فرمائی۔ اب یہ ہے کہ اس پر غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کتاب اصول الدین ہے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی، اس میں لکھتے ہیں وَأَمَّا خلافت ابن معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ فثابتۃ صحیحۃ بعد موت علی علیہ السلام وبعد خل الحسن بن علی نفسه من الخلافہ وتسلیمها الى معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ لرأی رآہ الحسن، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت سپرد کر دی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے، تو پھر یہ خلافت ثابت ہو گئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ اس وجہ سے بخاری شریف میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے کے ساتھ امیر المومنین کا لقب ہے، یعنی جس طرح میں نے ابھی گفتگو میں ابتدا میں امیر المومنین کہا، تو وہاں پر باقاعدہ یعنی جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سائل کا مکالمہ ہے، اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کے اندر امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا گیا ہے۔ اور لوگ عجیب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بخاری میں کوئی فضیلت نہیں، اب کیا امیر المومنین اور چھوٹی فضیلت ہے کہ مومنین کے امیر؟ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی اپنی، دوسرا کیوں خلافت دے دی؟ کہتے ہیں وَتَحْقِيقٌ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحسن، کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے
کیا فرمان تھا؟ ان ابنی ھذا سیدن، کہ آپ کو ممبر پہ بٹھا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا سردار بیٹا ہے، یصلح اللہ تعالی بھی بین فئتین عظیمتین من المسلمین، مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں میں میرا یہ بیٹا صلح کرائے گا۔ تو غوث پاک کا یہ نظریہ ہے کہ جو صلح کروائی، یہ جو صلح ہوئی ایک جھنڈے کے تحت امت اکٹھی ہوئی، اور کہتے ہیں فسم عامہ عام الجماع فواجب امامتہ بعقد الحسن لہ، فسم عامہ عام الجماع، یعنی مسلمانوں میں اس سال کو جماعت والا سال کہا جاتا ہے، یعنی انتشار کے خاتمے کا سال، سب کے جمع ہونے کا سال۔ یہ سال جماعت تھا کہ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی، خلافت ان کے سپرد کی، اور خلافت اس حدیث کے تحت جو سرکار نے بچپن میں ان کی ڈیوٹی لگائی تھی اور امید یقین ظاہر کیا تھا کہ یہ اللہ ان کے ذریعے میری امت میں صلح کروا دے گا، انتشار ختم ہو جائے گا، تو یہ رائے ہے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور کہتے ہیں میرے نزدیک بھی یہ جماعت کا سال تھا، سال جماعت۔ کیوں؟ لارتفاع الخلاف بین الجمیع والاتباع الکل لمعاویہ رضی اللہ تعالی عنہ لانہ لم یکن ہناک منازع ثالث فی الخلافہ، کا اور تو کوئی خلافت کا امیدوار ہی نہیں تھا، کوئی حقدار ہی نہیں تھا، دو پہلے آ رہے تھے جب معاملات آپس میں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس وقت تو بالیقین خلیفہ راشد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور آپ کے وصال کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت سپرد کر دی تو کہا یہ اب سب ہی تابع ہو گئے، انہوں نے اتباع کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جب امام حسن نے بیعت کر لی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو اور تو کوئی تیسرا امیدوار ہی نہیں تھا اور تیسری کوئی بڑی شخصیت ہی نہیں تھی، تو اس واسطے امام حسن کا یہ کردار ہے کہ آپ نے مقبولیت تامہ ہونے کے باوجود آپ نے فرمایا بیدی جماجم العرب، عربوں کی کھوپڑیاں میرے ہاتھ میں تھیں، سارے عربوں کی کھوپڑیاں، چاہتا میں تو لڑا دیتا، تو چاہتا تو بچا لیتا، تو میں نے نانا جی کی امید پوری کرتے ہوئے میں نے عربوں کو، امت کو محفوظ کر لیا ہے۔ اب یہاں پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا تذکرہ، اس میں ایک چیز جو بڑی عام دماغوں میں کھٹکتی ہے، یزید کی وجہ سے، یزید کی وجہ سے کچھ لوگ جو یزید کے کرتوت ہیں یا یزید پلید بیٹا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس بنیاد پر کچھ لوگ ایک ہی پلڑے میں رکھ دیتے ہیں اور ایک ہی طرح معاذ اللہ مذمت کے الفاظ بولنا شروع کر دیتے ہیں، یا یزید پلید کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے مندہ سوچتے ہیں یا دل میں کوئی کھوٹ اور بغض رکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی ایک بڑے سید صاحب نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ وہ بڑے سید صاحب حضرت داتا گنج بخش اجویری رحمت اللہ علیہ، تو ان کی جو اصل فارسی کتاب کشف المحجوب شریف ہے، یہ نسخہ جو ہے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی جو ہیں ان کے ہاتھ کا جو نسخہ تھا لکھا ہوا، اس کا آگے چھپا ہوا بقلم خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی، تو اس کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور یزید کے مسئلے پر فیصلہ کن بات لکھی سیدنا داتا گنج بخش اجویری رحمت اللہ علیہ نے۔ یہ ورقہ نمبر، اس کا صفحہ نمبر جو ہے وہ جو چھپی ہوئی کا ہے وہ 78 ہے، ویسے 104 ہے، تو جو اصل نسخہ ہے قلمی، اس میں جب آپ نے یزید کا ذکر کیا تو یزید کا ذکر یزید بن معاویہ، فارسی میں کہا کہ
پیش یزید بن معاویہ اوردن، یعنی وہ واقعہ کربلا کے بعد جو خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد جو دمشق میں ان کو لایا گیا، تو پیش یزید بن معاویہ. اب اس کے بعد کیا لکھتے ہیں؟ اخزاہ اللہ، اخزاہ اللہ، خزی سے ہے، اللہ اس یزید کو رسوا کرے. اخزاہ اللہ، یعنی یہ داتا صاحب نے ضروری سمجھا کہ میں صرف اس کا ذکر نہ کروں کہ آگے میں یہ اس کو ضرور کہوں گا اخزاہ اللہ، لیکن ساتھ ہی ذہن میں خیال آیا کہ نام تو لکھا ہے یزید بن معاویہ، تو کوئی یہ ضمیر کھینچ کے حضرت معاویہ کی طرف نہ لے جائے، کیونکہ قریب تو وہی ہیں، یزید بن معاویہ اخزاہ اللہ. تو آپ نے فوراً لکھا دون ابی ہے، دون ابی ہے، یعنی یہ حالانکہ ویسے تو ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی کہ بات یزید کی ہو رہی ہے، اور جو آخر میں ہوتی ہے چیز وہ جیسے بھی ہو، رحمہ اللہ ہو یا لعنت اللہ ہو، وہ پہلے نام کے لحاظ سے ہوتی ہے. تو یہاں آپ نے جو فرما دیا اخزاہ اللہ ہو تو یہ ضمیر یزید کی طرف راجع ہے قانون کے لحاظ سے، لیکن پھر بھی چونکہ مقام صحابیت بڑا نرم و نازک ہے کہ کہیں کوئی اس کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منہ نہ اٹھائے، آپ نے لکھا دون ابی ہے، نہ کہ ان کے ابا جی کو، اس کے ابا جی کو، یعنی حضرت امیر معاویہ کو فوراً 2-4 صفحے بعد یا 2-4 لینے بعد نہیں، اسی ٹائم فوراً ان کا دفاع کیا کہ یہ مسئلہ بڑا حساس ہے. یہاں سے یزید کو تو یہ کہنا ہے کہ اللہ اسے رسوا کرے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فوراً ساتھ ان کا تحفظ بھی کرنا ہے، کیونکہ ان کا اگر تحفظ نہ کریں تو پھر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جب کوئی جائے گا تو وہ خود رسوا ہو جائے گا. تو اس واسطے داتا صاحب نے لکھا دون ابی ہے. اب میں حیران تھا کہ میں نے یہ جو 2-3 نسخے میرے پاس ترجمے کے پڑے ہیں، 2-3 تراجم ہیں کشف المحجوب کے، تو یہ مجھے شرف حاصل ہے کہ یہ دون ابی والا فرق سب سے پہلے میں نے نوٹ کیا اور بیان کیا کہ یہ داتا صاحب فیصلہ کر رہے ہیں یزید کو یزید پلید مان کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس سے جدا بیان کر رہے ہیں فوراً. تو کچھ لوگوں نے کہا ہمارے پاس تو ہیں کشف المحجوب، کوئی ایسی بات وہاں تو نہیں لکھی ہوئی. تو میں نے چیک کیا تو کچھ ترجمہ کرنے والوں نے تو یزید بن معاویہ لکھ کے آگے یوں ہی عربی میں لکھ دیا اخزاہ اللہ دون ابی ہے، کہ جس طرح کوئی نام لکھ کے کوئی رحمت اللہ لکھ دیتا ہے یا غفر اللہ عنہ لکھ دیتا ہے کہ ترجمہ اس کا نہیں کرتے. تو انہوں نے یوں ہی عربی عبارت ساتھ لکھ دی، یعنی ٹرانسلیشن میں یزید بن معاویہ اخزاہ اللہ دون ابی ہے. تو اب عام اردو پڑھنے والے کو اب آگے کیا پتا ہے کہ یہ کچھ اور بھی لکھا ہوا ہے، حالانکہ وہ اور ایک پورا فتویٰ تھا، پورا فیصلہ تھا. تو ترجمے والوں نے تو اس طرح لپیٹا ہوا تھا، شاید ان کی توجہ نہیں گئی کہ ہم اس کا ترجمہ کر کے بتائیں. بہرحال جب میں نے اس کا کھوج لگایا تو پتا چلا کہ کشف المحجوب تہران میں بھی چھپی ہے، اور تہران میں انہوں نے صرف دون ابی کاٹنے کے لیے چھاپی ہے. یعنی تاڑنے والے تو قیامت کی نظر رکھتے ہیں. اب انہوں نے تو یہاں ترجمہ بھی نہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ جس نے کبھی بھی یہاں سے پڑھا کشف المحجوب کو تو وہ تو فوراً امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سنبھل جائے گا، اس کا عقیدہ صحیح رہے گا. اور جو ہم کرتوت کرتے ہیں کہ ایک ہی پلڑے میں تولتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کے ساتھ، تو اتنی بڑی شخصیت بر صغیر کی اور روحانیت کے پارلیمنٹ کے وزیر اعظم
اس بر صغیر کے اندر، اگر ان کا قول کہیں سے مل گیا کسی کو کہ وہ تو یزید کی تو مذمت کرتے ہیں مگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مستثنا کر رہے ہیں، دون ابی سے نکال رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے طور پر کتاب چھاپی، باقی اسی طرح لکھی سوائے چند مقامات کے، لیکن یہاں انہوں نے ارادے کے ساتھ دون ابی ہے کاٹ دیا۔ اب دون ابی کوئی کاتب کا صاحب نہیں تھا، کو کاتب کو یہی آ کے صاحب ہونا تھا کہ دونا کاٹنا ہے اور ابھی کاٹنا ہے۔ کاتب کا صاحب تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اخذہ اللہ کاٹ دے، لیکن وہ دونا ابھی ہے کاٹ کے تو معاذ اللہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے لانا چاہتے تھے اس میں کہ قریب ان کا ذکر ہے، تو اخذہ اللہ آگے دونا ابھی ہے انہوں نے مکمل طور پر ڈیلیٹ کر دیا۔ لیکن اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے داتا صاحب کے صدیوں بعد ان کے اس پیغام کو زندہ کیا اور چوری بتائی۔ یہ میرے پاس تہران کی چھپی ہوئی بھی ہے، یہ ہے کشف المحجوب جو تہران سے چھپی ہے، اوپر لکھا ہے نسخہ تہران۔ انہوں نے یہی مقام جب آیا تو اس میں کیا لکھا، کہتے ہیں کہ پیش یزید بن معاویہ اخذہ اللہ، اب دون ابھی ہے نہیں ہے، یعنی وہ تو یوں حکومتیں لگی ہوئی ہیں ہمارے خلاف، حقائق کو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں کہ کتاب چھاپنا ایک کے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے حکومت کے لیے، اور حق کو چھپانا ان کی کے سامنے ایک ہدف ہے۔ تو اب یہ ہماری طرف سے بھی اتنی مقابلے میں زیادہ تشویش ہونی چاہیے، فکر ہونی چاہیے کہ کہیں کوئی وہ ملاوٹ نہ کر دیں۔ اب وہ تو اس حد تک داتا صاحب تک جا کے اپنی فکر داتا صاحب پہ تھوپنا چاہتے ہیں، تو آج والے سجادہ نشین اور آج کے یہ آستانے اور آج جو اس طرف ایران توجہ کر رہا ہے خصوصی طور پر کچھ لوگوں کو کہ جن کو معلومات بھی پوری نہیں اور ادھر چمک بڑی ہے بظاہر دنیا کی، تو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ جیسا سید جب حضرت امیر معاویہ کو کلیئر کر رہا ہے تو پھر بعد والے ان چھوٹے سیدوں کو، چلو ویسے بڑے سے داتا صاحب کے لحاظ سے تو چھوٹے ہی ہیں آج والے، تو ان کو بھی تو کلیئر کرنا چاہیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے اپنا سینہ، تاکہ یہ ان کا بھلا ہے۔ تو یہ یعنی میں ایک ریکارڈ پر یہ چیز پیش کر رہا ہوں، دونا ابھی، ایک تو جن کے پاس ترجمے والی ہیں وہ دونا ابھی والا مقام جو ہے وہ ساتھ ترجمہ پورا لکھیں کہ اللہ یزید کو رسوا کرے، نہ کہ یزید کے باپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ یہ پورا ہوگا تو پھر ٹرانسلیشن ہے، ورنہ وہ ٹرانسلیشن نہیں ہے۔ اور دوسرا، اب سے یعنی اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جائے مختلف جگہوں پر کہ اگر یہ نسل در نسل وہ یوں ہی چھاپتے رہے اور ادھر ہمارے نسخے ناپید ہو گئے۔ اب اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں پاکستان میں فارسی کشف المحجوب تو بڑا مشکل ہے کہ کیونکہ فارسی پڑھنا چھوڑ دیا گیا ہے، اور آگے آسانی اردو ترجمے میں ہے، اور اردو ترجمے والے کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے ترجمہ نہیں کیا، کچھ وہ ہیں جنہوں نے عبارت ہی حذف کر دی ہے، اور ادھر ان کو مطلوب ہے کہ عبارت حذف ہو۔ تو اس بنیاد پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے جو حقائق ہیں ان کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جب حقیقت کو چھپایا جائے تو پھر حقیقت کو ظاہر کرنا مزید لازمی ہو جاتا ہے۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے تو نہیں ہوتا تھا، تم نے اب زیادہ تذکرہ شروع کر دیا، اور یہ انہیں اعتراض ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس کیوں منایا جاتا ہے، ان کا تذکرہ کیوں جاتا۔ اپنے وہ لیڈر کا قائد ڈے منا رہے ہیں شہر شہر میں، اور جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے قدموں کی خاک تک بھی ان کا لیڈر نہیں پہنچ سکتا، صحابی رسول علیہ السلام کے ذکر کے بارے میں پابندی لگا رہے ہیں، اور امسکو کا جو ہے وہ ترجمہ غلط کر رہے ہیں اور اپنے بغض کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ اور ان کے فضائل کا بیان اس لیے بھی لازم ہو گیا ہے
کہ پہلے تو ایک طبقہ تھا روافض کا ان کے خلاف شر پھیلانے والا، اب روافض زدہ طبقہ جو ہے وہ بھی شر پھیلا رہا ہے۔ کتنے آستانے ہیں کہ جہاں پر بیٹھے ہوئے سجادہ نشین اپنے گدوں پہ یا گدیوں پہ وہ گالیاں دیتے ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی بہت سے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں معاذ اللہ۔ تو اس بنیاد پر یہ ضروری ہے کہ سارے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا تذکرہ ہو، اور جو عقیدہ ہے اس کے لحاظ سے اس عقیدے کو واضح کیا جائے۔ اس سلسلہ میں ایک اور بڑی مشہور بات ہے، وہ یہ ہے کہ بخاری شریف میں باقی سب کے تو فضائل کا باب ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کا تو باب ہی نہیں لکھا۔ اور پھر یہ جو قول ہے کہ ان کے فضائل میں تو کوئی حدیث صحیح ہے